بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے یعنی وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے یعنی وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ میرے محترم دوستو، آیت الکرسی کی عظیم الشان فضیلت ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب فی ثلاث، سورۃ البقرہ وآل عمران وطٰہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم وہ ہے الذی اذا دعی به، جس کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اجاب، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فی ثلاث، اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، ایک سورۃ البقرہ، دوسری سورہ آل عمران، اور تیسری سورۃ طٰہ میں۔ قال ہشام، ہشام کہتے ہیں سورہ بقرہ میں جو اسم اعظم ہے وہ اللہ کا یہ قول ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جو آل عمران میں ہے وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جو سورۃ طٰہ میں ہے وہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ 3 اسم اعظم ہیں، جب بھی ان کے ذریعے سے کوئی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، مفرد ہے، بے نیاز ہے، حیات کاملہ کا مالک ہے، الباقی الدائم، ہمیشہ باقی رہنے والا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تمام مخلوقات کے متعلق وہ تدبیریں کرنے میں قائم ہے۔ سب مخلوقات کی پیدا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کی تدبیر سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث شریف میں ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی سوتا نہیں اور نہ سونا اس کی شایان شان ہے۔ ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام، ہاں اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، نہ سونا اس کی شایان شان ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اس یعنی پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جمیع ما فی السماوات والارض، تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جی وہ غلام ہیں، بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت بادشاہ کے تحت ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے
جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اے لا احد یستطیع ان یشفع لاحد الا اذا اذن له اللہ تعالی، ہاں کسی کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے اس کے حضور مگر جسے اللہ تعالی اجازت عطا فرما دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا بَيَانٌ لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، آیت کے اندر بیان ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، جلال کا، کبریائی کا، بِحَيْثُ لَا يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى، اس طور پر کہ کسی ایک کو بھی سفارش پر جرأت نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ یعلم ما هو حاضر مشاہد لهم وهو الدنیا وما خلفهم اے امامهم وهو الآخرة، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کو جانتے ہیں جی، جو حاضر ہے یعنی دنیا کے اندر موجود ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وما خلفهم اور جو ان کے بعد ہے پیچھے ہے یعنی آخرت اللہ تعالی ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم نے کائنات کا تمام عوالم کا عالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے، یعنی لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما أعلمهم إياه على ألسنة الرسل، لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو نہیں جان سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، رسولوں کی زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات کو جو باتیں بتا دی، تعلیم دے دی، وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کسی بات کا جی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اے احاط كُرْسِيُّهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے جی آسمانوں کو اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ فَوْقَ خَلْقِهِ ذُو الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ، فَقَوْلِي، جیسا کہ الکبیر المتعال، وہی بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔